تھوڑی دیر کی خطاب کے لیے عالی جناب اطہر رضا متعلم مدرسہ حسن رضا کمال پور سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک میں تشریف لائے اور بہترین خطاب سے سامعین کی قلوب کو منور مجلل احترام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت کونین کی زینت غمگسار امت صاحب شریعت مالک جنت محسن انسانیت کونین کے مختار دونوں عالم کے تاجدار فخر موجودات خلاصہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پربہار میں جھوم جھوم کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں، با آواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد کبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت نازش علم و حکمت قاطع شرک و بدعت حضور الحاج الشاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ادنا آ گیا در پہ وہ اعلیٰ ہو ہی جاتا ہے، جو ادنا آ گیا در پہ وہ اعلیٰ ہو ہی جاتا ہے، جو ادنا آ گیا در پہ جو ادنا آ گیا در پہ وہ اعلیٰ ہو ہی جاتا ہے، مٹا کر اپنی ہستی کو وہ مولا ہو ہی جاتا ہے، مٹا کر اپنی ہستی کو وہ مولا ہو ہی جاتا ہے۔ اور نگاہ یار کی ثقل سے جس کا دل نہیں روشن، نگاہ یار کی ثقل سے جس کا دل نہیں روشن، وہ عالم ہو یا فاضل ہو، وہ عالم ہو یا فاضل ہو، وہ اندھا ہو ہی جاتا ہے۔ اور رضا کے دل کی حسرت ہے تیرے قدموں میں دم نکلے، یا رسول اللہ رضا کے دل کی حسرت ہے تیرے قدموں میں دم نکلے، سنا ہے جو بھی مرتا ہے وہ زندہ ہو ہی جاتا ہے، سنا ہے جو بھی مرتا ہے وہ زندہ ہو ہی جاتا ہے۔ اور میں کیا بتاؤں تمنائے زندگی کیا ہے، میں کیا بتاؤں تمنائے زندگی کیا ہے، حضور آپ سلامت رہیں کمی کیا ہے، میں کیا بتاؤں تمنائے زندگی کیا ہے، حضور آپ سلامت رہیں کمی کیا ہے۔ اور تمہارے چشم کرم سے ہے زندگی اپنی، تمہارے چشم کرم سے ہے زندگی اپنی، تیرا کرم نہ ہو شامل تو زندگی کیا ہے، تیرا کرم نہ ہو شامل تو زندگی کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج تک دنیا میں جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں، سب کا اصل مقصد یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک معبود حقیقی تک پہنچ جائے،
اور اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکے، یہی مقصد لے کر کے راجاؤں نے راج اور بادشاہوں نے شاہی تخت و تاج کو لات مار کر جنگلوں اور بیابانوں کو اختیار کر لیا اور دیدار الہی کی حسرت میں پروانہ وار پھرتے رہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جنت میں بھیج یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے۔ یعنی اے پروردگار، تو میرا خالق و مالک ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تجھے اختیار ہے تو مجھے جنت میں بھیج دے یا مجھے دوزخ میں ڈال دے، لیکن میری دل کی تمناؤں کا مرکز اس قدر ہے کہ تو مجھے اپنے دیدار پرانوار کا ایک جلوہ دکھا دے۔ اس دنیا کا بسنے والا انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آقا، ادنا ہو یا اعلیٰ، بخیل ہو یا سخی، بوڑھا ہو یا جوان، کمزور ہو یا پہلوان، سیاست کا نگہبان ہو یا حکومت کا پاسبان، رعایا ہو یا جاگیردار، مجرم ہو یا تھانے دار، حاکم ہو یا محکوم، مرید ہو یا پیر، غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو یا وزیر، ہندوستانی ہو یا پاکستانی، سعودی ہو یا ترکستانی، عراقی ہو یا ایرانی، امریکی ہو یا افغانی، روسی ہو یا جاپانی، مصری ہو یا چینی، حجی مسٹر ہو یا ماسٹر، جج ہو یا کلکٹر، حافظ ہو یا قاری، مفتی ہو یا مستفتی، مدرس ہو یا مفسر، محرر ہو یا مؤرخ، چاہے جو بھی ہو، ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ضرور ہوتی ہے کہ ان سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو۔ محترم حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ پہلی منزل ایمان ہے، پہلی منزل ایمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دوسری منزل خوف خدا ہے، اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ تیسری منزل وسیلہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ چوتھی منزل جہاد ہے، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو۔ پہلی منزل ایمان ہے، یہ لفظ تو ہم روزانہ بولتے رہتے ہیں مگر اس کے معانی اور مفاہیم پر غور نہیں کرتے، اس کی عظمتوں کو نہیں سمجھتے۔ یہی ایمان تو شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت کی اصل جان ہے۔ یہی ایمان تو دین مصطفی کی عظیم الشان عمارت کا سنگ بنیاد ہے۔ یہی ایمان تو دعاؤں کو قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہی ایمان تو مومن کی حاصل زندگی ہے۔ یہی ایمان تو فلاح دارین کی کنجی ہے۔ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے مان لینا۔ ماننے والا جب کسی کو مان لیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ بلبل پھول کو مان گیا، پروانہ شمع کو مان گیا، چکور چاند کو مان گیا۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت بلبل کو پھول سے متنفر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی بھی طاقت چکور کو چاند سے متنفر نہیں کر سکتی۔ یہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مان لیتا ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ چاہے ہزاروں طوفان آئے، لاکھوں آندھیاں چلے، زمین پھٹ جائے، آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے، مگر ایک مومن کا رشتہ ایمان توڑنا بہت مشکل ہے۔ مومن اپنا تخت و تاج چھوڑ سکتا ہے، اپنے مال کو برباد کر سکتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے، مگر اپنا قیمتی ایمان نہیں دے سکتا۔ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے صحابی اکرام کے مقدس جسم پر کوڑے برسائے گئے، انگاروں پر لٹائے گئے، سولیوں پر لٹکائے گئے، چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں پہنچایا گیا، وطن و عزیز سے دور کیے گئے، بیویوں اور اولاد سے جدا کیے گئے، ان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے ان ظالم کفار و مشرکین نے ہر قسم کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر یہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے عہد کے نعرے لگاتے رہے اور صبر و استقامت کے پہاڑ بن کر مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈالے رہے۔ چھوٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو. آپ خوب یاد رکھیے کہ ہر نیکی کا سرچشمہ ہے اللہ سے ڈرنا، اور ہر گناہ کا سرچشمہ ہے اللہ سے نہ ڈرنا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دن کی طرح رات کے اندھیروں میں بھی گناہوں سے بچتا ہے، منہیات سے بچتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کا اعلان ہے، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. یعنی جو شخص اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشوں سے روک لیا تو یقیناً اس کا جنت میں ٹھکانہ ہے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. یعنی جو شخص اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشوں سے روک لیا تو یقیناً اس کا جنت میں ٹھکانہ ہے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ دکان ہو یا مکان، تنہا ہو یا مجمع عام، ہر جگہ گناہ کرتا رہتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور وہ جیسے جیسے گناہ کرتا رہتا ہے وہ سیاہ دھبا بھی ویسے ویسے پڑتا رہتا ہے. اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور وہ سیاہ دھبا بھی دھیرے دھیرے مٹ جاتا ہے. ایمان اور خوف کے بعد خدا تک پہنچنے کے لیے تیسری منزل وسیلہ ہے. آپ دیکھیے کہ اس دنیا کا کوئی بھی کام بغیر ذریعہ اور بغیر وسیلہ کے ہوتا ہی نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہے تو ہمارے گھروں میں بھی روزانہ پکا ہوا کھانا بھیج دے. اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں. تاریخ گواہ ہے کہ 40 برس تک بنو اسرائیل پر من اور سلوہ اترتا رہا. شہد جیسا حلوہ اور بھونی ہوئی بٹیریں بنو اسرائیل کھاتے رہے. قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا. قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم نے آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمایا جس میں روٹی اور مچھلی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اسے کھایا. ٹھیک اسی طرح اگر ہمارا پروردگار عالم چاہے تو ہمارے گھروں میں بھی روزانہ پکا ہوا کھانا بھیج دے، مگر اس کی عادت نہیں، کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے. اس دنیا کا کوئی بھی کام بغیر ذریعہ اور بغیر وسیلہ کے ہوتا ہی نہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرما دیا. بلکہ خدا بندے قدوس کی قدرت تو یہ ہے کہ بغیر مرد و عورت کے ہزاروں انسان پیدا فرما دے، مگر اس کی عادت نہیں، کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے. بلا تمثیل رب ذوالجلال احکم الحاکمین تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. اب رہا یہ سوال کہ خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کس کو بنائے، تو وسیلہ کس کو بنائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے اس سے ملنا ہوگا جو خدا تک پہنچ چکا ہو. اب ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ خدا تک پہنچنے والے کون لوگ ہیں، قرب الہی کے انعام پانے والے کون لوگ ہیں؟ تو قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. خدا تک پہنچنے والوں، قرب الہی کے انعام پانے والوں کے 4 گروہ ہیں. پہلا گروہ نبیین کا ہے، دوسرا گروہ صدیقین کا ہے، تیسرا گروہ شہداء کا ہے، اور چوتھا گروہ صالحین کا ہے. معلوم ہوا، پتا چلا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے ان مقدس 4 جماعتوں کا وسیلہ پکڑنا ہوگا. مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر. غیر ممکن ہے کہ چلیے چھت پہ زنا چھوڑ کر. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.